السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم محمد حنفیہ بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو ہے آپ کو بتائیں گے، ان کی نسل کیسے چلی اس بارے میں آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ ہم نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے عمر الاطرف بن امیر المومنین، اور اس سے پہلے عباس سے علمدار بن امیر المومنین، اور اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آج محمد حنفیہ کے بارے میں بتا کر پھر ہم سیدھا امام حسین علیہ السلام کی طرف چلیں گے اور ان کی اولاد کے سلسلے کو بیان کرنا شروع کریں گے، جو کہ بہت طولانی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد بہت کثیر ہے، بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ پھیلی ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ محمد حنفیہ ہیں۔ محمد حنفیہ کو حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ حولہ بنت منظور، حولہ بنت جعفر الحنفیہ قبیلے سے تھیں۔ حولہ بنت جعفر یہ یمامہ کے علاقے سے تھیں، اور امیر المومنین کی ان سے شادی ہوئی۔ اور یہ جو ایک بات واقعات عرف عام میں لوگوں نے مشہور کیا ہوتا ہے محمد حنفیہ کے متعلق کہ ان کی والدہ کوئی خیبر سے کوئی جن تھیں یا کوئی یہ تھیں وہ تھیں، وہ بالکل من گڑت قصے ہیں۔ غالباً اس کو خولہ بنت جعفر کے جو قصہ ہے اس کو چھپانے کے لیے شاید کیا گیا ہو کہ وہ کس طرح امیر المومنین کے عقد میں آئیں، تو میں بھی کوئی یہ بات ہو یا کوئی افسانوی سے سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ بہرحال محمد حنفیہ بن امیر المومنین علی بن ابی طالب، ان کی اولاد کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ کی 24 کے لگ بھگ اولادیں بیان ہوئی ہیں، جن میں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ بیٹوں کی بات کریں تو ان میں سے اول حسن الجمال، جعفر الاکبر، حمزہ، علی الاکبر، ابراہیم، علی، عبد الرحمن، قاسم، طالب، جعفر الاصغر، اون الاکبر، اون عبداللہ، ابو الحاشم، عبداللہ الاکبر، یہ محمد حنفیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور عبداللہ الاصغر۔ تو یہ آپ کے فرزندان ہیں ٹوٹل، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یا دارج ہو گئے ہیں، جیسے علی، عبد الرحمن، طالب، اون اور عبداللہ الاصغر، یہ 5 بھائی جو ہیں یہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ان کو تو آپ یوں ہی نکال لیں۔ اور اس کے علاوہ جو اکثریت ہے وہ کیا ہوگی جی، وہ اس کی اولادیں چل کر منقرض ہو گئیں، جیسے حسن الجمال منقرض ہیں، ان کی اولاد چلی اور ختم ہو گئی۔ جعفر الاکبر کے ایک فرزند محمد ہوئے اور ان کے فرزند جعفر ہوئے، وہ بھی منقرض ہو گئے۔ پھر حمزہ منقرض ہو گئی، ان کی اولاد منقرض ہو گئی۔ پھر علی الاکبر سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہے، اور ابراہیم جو کہ راوی حدیث بھی تھے اور حدیث کو روایت کرتے تھے، اور ان کے بیٹے محمد تھے جو کہ ثقہ راوی حدیث تصور ہوتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر منقرض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قاسم ہے، قاسم کے 2 فرزندان ہوئے، عبداللہ اور محمد، اور ان کی اولاد کسی نے لکھی نہیں ہے پھر بعد میں۔ پھر اس کے بعد جعفر الاصغر ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے جعفر ثانی، اور پھر عبداللہ الراسی المزری ہیں، اور ان کے آگے 7 بیٹے، جعفر الثالث، علی برغوث جو کہ 303 ہجری کو وفات ہوئے، ابو اسحاق الابراہیم، عیسیٰ اسحاق، قاسم المحدث، یہ بھی حدیث کے ساتھ بڑے متعلقہ ہیں، اور محمد اور ابو علی احمد اور احمد الاصغر۔ تو یہ سارے فرزندان کا سلسلہ جعفر الاصغر سے محمد حنفیہ کا جاری و ساری ہے، اور علی اکبر سے جاری ہے، ان 2 سے آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور زیادہ تر آپ کا سلسلہ جو ہے جو بیان ہوتا ہے وہ جعفر الاصغر سے ہی جاری و ساری بیان کیا جاتا ہے۔ اون الاکبر کا ایک بیٹا محمد تھا جو کہ فوت ہو گیا، جو کہ مطلب آگے دارج ہو گیا، جن کا پتہ نہیں ہے۔ اون خود ہی چھوٹے تھے۔ پھر آتے ہیں ابو الحاشم عبداللہ الاکبر کی جانب، ان کی ایک ہی بیٹی تھی ریتا، جو کہ حضرت زید شہید بن امام زین العابدین کی زوجہ تھیں، اور ان سے ان کے جو ہے بیٹے عیسیٰ ہوئے غالباً، یا یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو پھر عبداللہ الاصغر تو ویسے ہی چھوٹے وفات ہو گئے تھے۔ تو یہ ہی اپنے والد محمد حنفیہ کے بعد کے ثانیہ کے امام تھے، اور جب یہ وفات ہوئے ان کا زہر سے ان کو جو ہے شہید کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات کرتے تو بہت عمدہ بات کرتے تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا، بڑے شیریں زبان اور بڑے میٹھے، اور ایک دم لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لینے والے تھے۔
ایک دم لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ یہ معتزلہ کے بھی بڑے ہیں، معتزلہ جو بڑا مشہور فرقہ ہوا ہے اسلام میں، تو اس کی شاخ بھی انہی سے نکلی ہے معتزلہ کی۔ تو ان جب وفات ہو رہے تھے زیر سے، تو ان کے پاس جو تھے وہ بنی عباس میں سے محمد بن علی جو تھے، وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب تھے، جن کے فرزند ابراہیم امام اور صفا اور منصور ہوئے ہیں۔ صفا جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے، اور منصور جو کہ دوسرا خلیفہ ہے، جس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں رسول پر۔ تو ان کے والد کو بیعت کا سلسلہ ان سے ابو الہاشم سے پہنچ گیا تھا، وہی ان کے قائم مقام مقرر ہوئے تھے ابو الہاشم کے جب وہ فوت ہو رہے تھے۔ تو یوں اب بنی عباس کو اس خاندان سے بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ منتقل ہوا، اور انہوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھایا اور پھر خلافت پر برچمان بھی ہو گئے۔ محمد حنفیہ کی اولاد کا سلسلہ کچھ اس طرح سے جاری ہے۔ اگر ہم علی الاکبر کی بات کریں تو ان کے 3 فرزند ہیں، اون، حسن العکیش، ابو محمد بھی کہتے ہیں، کیسانیہ کے امام تھے، یہ بھی بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے۔ ان میں سے اون کے ایک فرزند محمد شہل بیان ہوئے، اور ان کے پھر آگے 7 فرزندان علی، موسیٰ، حسن، عیسیٰ، احمد اور محمد اور حسین بیان ہوئے ہیں، جبکہ علی بن علی الاکبر کی اولاد میں سے محمد، پھر علی، پھر عیسیٰ، پھر محمد المصری ہیں، اور ان کے فرزند ابی تراب حسن ہیں، اور پھر ان کی اولاد بنو تراب کہلائی، اور جو کہ منتشر ہو گئی، مختلف علاقوں کو منتشر ہو گئی۔ تو یہ محمد حنفیہ کی جو اولاد کا ایک انیشیل جو آپ کہہ لیجئے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ یہ کچھ اس طرح بن رہا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو پسند کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی، اور اس کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اپنا آگے پہنچانے کی اور ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔